بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ڈی این اے پہ اور پروٹین سینتھیسس کا ایک حصہ ٹرانسکرپشن، اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ دوسرا جو اس کا حصہ تھا ٹرانسلیشن پروٹین سینتھیسس کا، وہ اس ٹائم پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ اور ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی اور یہ ویڈیوز کافی عرصہ پہلے یہ چیزیں ہم نے بیان کی تھی، کافی عرصہ ہو گیا اس کو۔ تو آج انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی بریفلی ہم بیان کرتے ہیں، اور ڈی این اے اور پروٹین سینتھیسس کا جو پہلا حصہ ہے ٹرانسکرپشن، اس کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں آج۔ اور یہ چیزیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک تو اس سے اسٹوڈنٹس کو ایک گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عام بندہ بھی اگر اس کو سنیں تو اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کس طرح بنایا ہے، اور کیسے کیسے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے نا بنائی ہوئی ہیں، اور کس کس قسم کے سٹرکچرز ہیں، اور کیسے کیسے فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، یعنی ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور بہت پیچیدہ قسم کے فنکشنز ہماری باڈی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے یعنی ہمارا بریدنگ کا سسٹم ہے، اور ڈائجسشن کا سسٹم ہے، اور نروس سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، یہ جتنے بھی ہمارے باڈی کے اندر جتنے فنکشنز چل رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس سے یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اس غرض سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جب اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں تو آپ فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بھی آپ پڑھاتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا کرے، اس طرف بھی جو ہے نا ان کی توجہ دلائیں کہ ایک تو ان چیزوں کا سٹرکچر اور فنکشن ہے، اور ایک ان چیزوں کا ایک ہڈن میننگ ہے، جس طرف قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ان چیزوں میں آپ غور و فکر کریں، چاہے وہ گلیکسیز ہیں، چاہے وہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر فیکٹس ہیں، یا ہیومن باڈیز کے اندر جو فیکٹس ہیں، یا مائکروسکوپک لیول پہ ہم جتنی چیزیں پڑھتے ہیں، تو اس میں غور و فکر کرنے کا کافی سامان موجود ہے ہمارے لیے۔ انسانی جسم کا سٹرکچرل اور فنکشنل جو یونٹ ہے اس کو سیل کہتے ہیں، خلیہ اس کو اردو میں کہتے ہیں، جو سب سے بیسک یونٹ ہے۔ یعنی باڈی کا آپ کوئی بھی حصہ لے لیں، فار ایگزامپل آئی ہے، یا سکن ہے، یا ہڈیاں ہیں، اور مسلز ہیں، یہ ساری چیزیں سیلز سے بنی ہیں، خلیوں سے، اور ان ساری چیزوں کی جو فنکشنز ہیں وہ بھی بیسیکلی یہی سیلز ہی پرفارم کرتے ہیں۔ تو سیل ہمارے پوری جسم کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے۔ کمپیوٹر کو اگر آپ دیکھیں تو کمپیوٹر کے دو پارٹس ہیں، یعنی اس کا جو یہ ورکنگ ہے کمپیوٹر کی، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہے جو اس کے مختلف پارٹس ہیں، سی پی یو ہے، اور پروسیسر ہے، اور ریم ہے، اس کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں۔ دوسرا اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو فنکشن کمپیوٹر کا پھر جو چلتا ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو چلتا ہے۔ اور ہیومن باڈی اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ اس کا سٹرکچرل اور فنکشنل دونوں جو کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی سیل ہے۔ یہ سٹرکچرل یونٹ بھی ہے اور یہ فنکشنل یونٹ بھی ہے، اور سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خوردبین بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اسکیمیٹک ڈائیگرام ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہیومن باڈی سے ہم نے ایک سیل لیا ہوا ہے۔ سیل کا جو بیرونی حصہ ہے اس کو سیل میمبرین کہتے ہیں، اس کے اندر سائٹوپلازم ہے، اور سیل کے بالکل سینٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر پھر کروموسومز ہوتے ہیں۔ کروموسومز بیسیکلی ہیریڈیٹری میٹیریل ہے، اور اس کے اندر جینیٹک کوڈ ہوتا ہے، جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کے اندر کروموسومز جو ہے یہ ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، یہ ویڈیوز کافی عرصہ پہلے ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ ڈی این اے ڈبل ہیلیکل سٹرینڈڈ اسٹرکچر ہے، جس طرح سیڑھی ہوتی ہے، تو سیڑھی کو اگر آپ ٹویسٹ کر دیں، یا جس طرح رسی کے بل ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ انٹرٹوینڈ اسٹرکچر ہے۔ دو جو سٹرینڈز ہیں ڈی این اے کے، یہ انٹرٹوینڈ ہیں،
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ये हमने शो किया हुआ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिस होती हैं, फास्फेट ग्रुप होता है और एक इसमें पेंटोज शुगर होती है। ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। और डीएनए के जो वेरियस सेगमेंट्स हैं उनको कहते हैं जीन्स। जीन्स के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। और एक सेल में डीएनए की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर की, और पूरा जो ह्यूमन जीनोम है यानी एक इंसान के डीएनए की जो लेंथ है वो 575 अरब किलोमीटर है, यानी निज़ाम शमसी के डायमीटर के डबल इसकी जो है ना लेंथ बनती है। और डीएनए के अंदर जितनी कोडिंग होती है, जितनी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो उस पे हज़ारों सफ़हात की जो है ना कई एक जो है ना सैकड़ों की तादाद में जो है ना किताबें लिखी जा सकती हैं, इतनी इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए में एडेनिन और थायमीन के दरमियान बॉन्डिंग होती है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच बॉन्डिंग होती है। तो डीएनए पे एक साइट होता है जिसको प्रोमोटर साइट कहते हैं। प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करता है और उससे डीएनए जो है ना अनवाइंड हो जाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट पे एक्ट करता है डीएनए के, तो उससे इसकी अनवाइंडिंग हो जाती है। जिस तरह हम रस्सी को खोलते हैं, उसकी बल ख़त्म करके उसके स्ट्रैंड्स अलग कर देते हैं, तो इस तरह ये डीएनए अनवाइंड हो जाता है। अब ये डीएनए जब अनवाइंड हो जाए तो न्यूक्लियस में जो फ्री बेसिस हैं वो फ्री बेसिस आके मैच करते हैं, यानी जो स्पेसिफिक जीन जहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है डीएनए की, तो फ्री बेसिस आते हैं और उसके मुताबिक अरेंज हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शन तैयार हो जाता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये हमने शो किया हुआ है प्रोमोटर साइट, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये यहाँ पे आके इस पे इफेक्ट करता है और इसकी अनवाइंडिंग कर देता है डीएनए की, इसकी अनवाइंडिंग हो जाती है। यहाँ पे इसको हमने शो किया हुआ है। ये मुख्तलिफ बेसिस है जो इस स्ट्रैंड पे अटैच हैं, ये बेसिस इस साइड पे अटैच हैं, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ये इसी तरह इस साइड पे अटैच है। ये जो स्ट्रैंड है ये बेसिकली कोडिंग स्ट्रैंड है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्री बेसिस हैं वो आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसको देखिए, ये पहले यहाँ पे थायमीन है, तो जो बेस आएगा पहले अटैच होगा। मैसेंजर आरएनए जब बनना स्टार्ट होगा तो पहले जो बेस आएगा वो एडेनिन होगा, क्योंकि ये थायमीन है, ये थायमीन की और एडेनिन की आपस में बॉन्डिंग होती है। इसी तरह ये फिर एडेनिन है, तो एडेनिन के साथ थायमीन नहीं बल्कि मैसेंजर आरएनए में यूरेसिल होता है, तो एडेनिन के साथ यूरेसिल। इसी तरह फिर साइटोसिन है, इसके साथ गुआनिन, फिर थायमीन के साथ एडेनिन। इसी तरह ये हमने यहाँ पे शो किया हुआ है सारा। ये तो बेसिकली इसकी कॉपी बन रही होती है। ये जो साइड है जो कोडिंग स्ट्रैंड जिसको कहते हैं, कॉपी बेसिकली इसकी बन रही होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया, इसके अंदर एक कोड है, एक इंफॉर्मेशन है एक मखसूस प्रोटीन के लिए। अब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा बाहर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोसेस चलता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी जो कोड जो इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस के अंदर तैयार हुई वो इंफॉर्मेशन आई साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर उसको प्रोसेस करके उसके नतीजे में एक प्रोटीन तैयार होता है। और प्रोटीन इंसानी जिस्म में कम से कम 20,000 या 25,000 प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में। जितने एंजाइम्स हैं, जितने हार्मोन्स हैं, इस तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है बॉडी के अंदर, तो 20 to 25,000 जो है ना प्रोटीन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसमें आप गौर करें कि ये चीज़ें चल रही हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये सारी चीज़ें अपने अपने काम में, अपने अपने फंक्शन में किस तरह मसरूफ़ हैं कि डीएनए अपना काम चला रहा है, जीन का अपना काम है, और आरएनए पॉलीमरेज का अपना काम है, और ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अभी हम ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें आप और फिक्र करें। तो ट्रांसलेशन बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बना था उसकी प्रोसेसिंग है टू प्रोटीन सिंथेसिस। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो उसके नतीजे में प्रोटीन्स बनते हैं।
اور ٹرانسلیشن کا یہ پروسیس چلتا ہے سائٹوپلازم کے اندر. میسنجر RNA جا کے اٹیچ ہوتا ہے رائبوسوم کے اندر. رائبوسومک سٹرکچر ہے سائٹوپلازم کے اندر. اس کے 2 یونٹس ہوتے ہیں, لارجر سب یونٹ اور اسمالر سب یونٹ. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ سٹرکچر ہے پروٹین سینتھیسس میں, ٹرانسلیشن میں سائٹوپلازم کے اندر, وہ ٹرانسفر RNA ہے. ٹرانسفر RNA میں ایک سائٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اینٹی کوڈان سائٹ, اور دوسری سائٹ سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں امینو ایسڈس. تو ایک امینو ایسڈ آتا ہے, وہ رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی میسنجر RNA پہ ایک اسپیسیفک کوڈ کے ساتھ اس کی میچنگ کر کے ٹرانسفر RNA وہاں سے ایگزٹ کرتا ہے اور نیکسٹ ٹرانسفر RNA آتا ہے. نیکسٹ ٹرانسفر RNA جب آتا ہے وہ اگلے پورشن کی میچنگ کر کے امینو ایسڈ پریویس امینو ایسڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور یہ والا ٹرانسفر RNA بھی ایگزٹ کر جاتا ہے. پھر نیو ٹرانسفر RNA آتا ہے. اسی طرح ہر ایک ٹرانسفر RNA آتا ہے اور امینو ایسڈز لا کے پریویس امینو ایسڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے یہ پروسیس چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ پروٹین سینتھیسس کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کو ٹرمینیشن کہتے ہیں. سٹاپ کوڈان پہ جا کے یہ پروسیس رک جاتا ہے. جہاں پہ پروٹین سینتھیسس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو سٹاپ کوڈان پہ. تو یہ اسکیمیٹک ڈائیگرام, یہ چیزیں ہم نے شو کی ہوئی, آپ کو ہم بریفلی بتا دیتے ہیں. یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے رائبوسوم. اس کا یہ والا پورشن ہے, اس کو کہتے ہیں لارجر سب یونٹ. دوسرا اس کا ہے اسمالر سب یونٹ, جس کو ہم نے نیچے شو کیا ہوا ہے. پھر جو لارجر سب یونٹ ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. ایگزٹ سائٹ ہے, اور پیپٹیڈائل سائٹ ہے, اور اسی طرح اس کا امینو ایسائل سائٹ. ٹرانسلیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو انیشیشن کہتے ہیں. اس میں ٹرانسفر RNA آ کے یہ جو پیپٹیڈائل سائٹ ہے اس پہ اٹیچ ہوتا ہے. یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے, اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے بیسیکلی. ٹرانسفر RNA ہم نے شو کیا ہوا ہے. یہ اس کا اینٹی کوڈان ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے UAC, یوریسل ایڈینین اور سائٹوسین, اس کو کہتے ہیں اینٹی کوڈان. اس ٹرانسفر RNA کے ساتھ امینو ایسڈ اٹیچ ہوتا ہے تھرو امینو ایسائل tRNA سنتھیز. تو یہ tRNA امینو ایسڈ کو لے کے آ کے ادھر پیپٹیڈائل سائٹ پہ اٹیچ ہوگا, اور اینٹی کوڈان اس کو میچ کرے گا mRNA پہ. فار ایگزامپل یہ ہم نے شو کیا ہوا UAC. اس tRNA کا جو اینٹی کوڈان ہے وہ UAC ہے. تو اس کے بیچ میں جو ہم نے mRNA شو کیا ہوا ہے, اب mRNA پہ جو AUG ہے یہ میچ کرے گا UAC کے ساتھ. ان کی جب میچنگ ہو گئی پھر یہ پروسیس آگے چلے گا. اس کو ایلانگیشن, پھر آگے جو پروسیس ہے اس کو ایلانگیشن کہتے ہیں. ایلانگیشن میں جو نیکسٹ tRNAs آتے رہیں گے, ٹرانسفر جو RNAs ہیں امینو ایسڈس کو لے کے, تو وہ رائبوسوم کا جو امینو ایسائل سائٹ ہے وہ آ کے اس پہ اٹیچ ہوں گے, اور پریویس جو tRNA تھا وہ چلا جائے گا ایگزٹ سائٹ پہ, اور جو نیو tRNA آیا ہے یہ پیپٹیڈائل سائٹ پہ چلا جائے گا. ان پریویس امینو ایسڈ اور جو نیو امینو ایسڈ ہے یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں گے. اس کو ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے. جو پریویس tRNA ہے وہ ایگزٹ سائٹ پہ چلا گیا, اور نیا جو tRNA ہے امینو ایسائل سے پیپٹیڈائل سائٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد نیا ٹرانسفر RNA آئے گا جو ایگزٹ سائٹ پہ tRNA گیا ہوا ہے اپنا امینو ایسڈ چھوڑ کے, وہ اب ایگزٹ کر جائے گا رائبوسوم سے, وہ باہر نکل جائے گا کیونکہ اس کا جو فنکشن تھا وہ اس نے کر لیا, وہ اب ایگزٹ کرے گا. اب جو پریویس tRNA ہے وہ ایگزٹ سائٹ پہ آ جائے گا, نیو امینو ایسائل سائٹ پہ آ جائے گا. یہ امینو ایسڈز اس طرح آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں, اس طرح پروٹین سینتھیسس کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور یہ پروسیس آ کے سٹاپ کوڈان پہ, میسنجر RNA پہ سٹاپ کوڈان ہوتا ہے, وہاں پہ آ کے پروسیس رک جاتا ہے, پروٹین سینتھیسس کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم نے شو کیا ہوا ہے یہاں پہ سٹاپ کوڈان, اور یہ ہم نے پروٹین شو کیا ہوا ہے. تو یہ پروٹینز اس طرح بنتے ہیں. اب ہماری جتنی باڈی کا جتنا سٹرکچر ہے اور جتنے فنکشنز ہیں, جتنے ہارمونز ہیں باڈی کے اندر, جتنے انزائمز ہیں, یہ سارے جو ہے نا اپنے اپنے فنکشنز کرتے ہیں. اور ان کے بننے کا طریقہ یہ ہے کہ نیوکلیس کے اندر ٹرانسکرپشن ہوتی ہے, میسنجر RNA تیار ہوتا ہے. میسنجر RNA کے اندر ایک انفارمیشن ہے, اس کے اندر ایک کوڈنگ ہے, وہ اس کوڈنگ کو لے کے سائٹوپلازم میں میسنجر RNA آ جاتا ہے, اور وہ پھر رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو کے پروٹین سینتھیسس کرتا ہے, جس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن ہم نے بیسیکلی لاسٹ ٹائم اس کو چھوڑ دیا تھا, باقی چیزیں ہم نے بریفلی ڈسکس کر دی تھی اور ٹرانسلیشن کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو آج میں نے اس کو بریفلی ڈسکس کر لیا,
اور یہ غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں. جو لوگ دنیا کے اندر یہ بات آج کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ سارے جتنے پروسیسز ہیں، یہ کائنات کا وجود کے اندر آنا اور کائنات کا بننا، اور یہ جتنے پروسیسز ہیں اور جتنے لیونگ آرگینزمز ہیں ان کا وجود کے اندر آنا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اتفاقات ہیں، ان کے لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سیلولر لیول پہ دیکھیں، مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں، کتنے سسٹمیٹک طریقے سے مائکروسکوپک لیول پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ میسنجر آر این اے کا بننا دیکھیں، آپ ڈی این اے کو دیکھیں، اس کے فیکٹس دیکھیں. اس طرح پھر جو میسنجر آر این اے کے اندر جو کوڈنگ ہے، پھر سائٹوپلازم کے اندر اس انفارمیشن کو، اس پیغام کو باہر پہنچانا سائٹوپلازم میں، اور اس کے مطابق پھر رائبوسومز آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، پھر ٹرانسفر آر این اے آ رہے ہیں، پھر امینو ایسڈس کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. یہ پھر چیزیں بن رہی، ایک ایک پروٹین بننے کے لیے، ایک ایک انزائم بنانے کے لیے، ایک ایک ہارمون بنانے کے لیے، اور یہ دن رات ہماری باڈیز میں جو ہے نا یہ پروسیسز سارے چل رہے ہوتے ہیں، اور مائکروسکوپک لیول پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ کیسے رینڈم پروسیسز ہیں، اور یہ اتفاقات کس طرح، اس طرح کی اتفاقات ہو سکتی ہیں. مائکروسکوپک لیول پہ یہ چیزیں اتنے آرگنائز طریقے سے چل رہی ہیں کہ جس طرح ہم فیکٹریز میں یا اداروں میں، جس طرح ہم مختلف لوگوں کو، مختلف جو ورکرز ہیں ان کو اپنے اپنے کام اسائن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. ایک مشین کو ہم ایک چیز پہ لگاتے ہیں، دوسری مشین کو ہم دوسری چیز پہ لگاتے ہیں، تب ایک سسٹم کو ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پوری یونیورس ہے، اور ہیومن باڈی کو دیکھے، اور یہ نروس سسٹم دیکھے، اور یہ ڈائجسٹیو سسٹم دیکھے، اور یہ باڈی کا ایک ایک سسٹم اور ایک ایک سیل کو آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اپنا اپنا فنکشن کر رہی ہیں. تو اس سے قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. اس آیت کا مفہوم ہے کہ رب نے یعنی تمام چیزوں کو فارم کیا، تمام چیزوں کو اس کی فارم دی، اور پھر ان کو ہدایت کی. یعنی سب چیزیں اس نے کریٹ کی، سب چیزوں کو اس نے پیدا فرمایا، اور پھر ان کو گائیڈ کیا. جس چیز کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو اس کو ہدایت کی ہے، وہ ہر ایک چیز اس فنکشن کے اندر لگی ہوئی ہے. تو یہی قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے. آپ یونیورس میں جہاں پہ دیکھیں، آپ گلیکسیز میں دیکھیں، آپ اوشنز کو دیکھیں، اس سسٹم کے اندر جو بیلنس ہے اور جو ہر ایک چیز اپنے لائن پہ چل رہی، اور اس طرح یہ ہیومن باڈی کے اندر دیکھیں. اور ابھی جو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا، یہ پروٹین سنتھسس، یہ ٹرانسکرپشن کو دیکھیں، ٹرانسلیشن کو دیکھیں، یہ پروٹین سنتھسس دیکھیں، اور پھر جو پروٹینز بنتے ہیں وہ پھر آگے جا کے کیسے فنکشن کرتے ہیں، ہارمونز کس طریقے سے فنکشن کرتے ہیں، اور جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے اور وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ چیزیں زمانے کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں خود بخود ہوئی ہیں، یہ چیز جو ہے نا بالکل عقل سے بہت زیادہ دور ہے اور سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو سمجھ میں آنے والی بات اللہ کا کلام ہے، جو ہم نے آیت پڑھی کہ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ ان کو کریٹ کیا گیا ہے اور ان کو گائیڈ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.